کر دیتا ہے قرآن۔ اِنَّا إِلَيْنَا، الینا تے اگے وچ علینا، الینا تے علینا، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، انہاں نہ مڑ کے آنا بھی اپنے پاسے ہی ہے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، انہاں نہ مڑ کے آنا بھی اپنے ہی پاسے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر انہاں نہ حساب کرنا سا تیرے آسی جانا دے جانا۔ اے بیان سدھا ترجمہ میں ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اے قرآن، اے بیان، اے زبان اور اے خطاب اللہ دی شان ہے کہ خاص انہاں لوگوں نے اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو آہستگی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جو ناواقف لوگ، مرتبے میں کم لوگ، ان کے مقام کو نہ سمجھنے والے اسے جب ان کا پالا پڑ جائے تو قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جس طرح اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو چیز، بےہودہ چیز کے پاس سے گزرے تو وہ متانت اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے جو بیان کے کچھ حصے ہیں قرآن مجید اور دوسرے جو میں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں، ان کو آپ نے بڑی دلجمی اور حوصلے کے ساتھ سنا، اپنی متانت کا اور سنجیدگی کا ثبوت دیا، اور میں بڑے بڑے اجتماعات میں لاکھوں کے مجموعے میں بولا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن کھلبلی ہوتی ہے، مچی ہوئی سماعت کا ذوق نہیں ہوتا۔ میں احسان الحق صاحب، ان کے بھائیوں اور ان کے اور جو رشتہ دار حضرات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور آپ جو علاقہ سروبا کے جو مضافات سے دور دراز سے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ کی سمجھداری اور عقل مندی، اور اس پر میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ میں ماشاءاللہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سننے کا ایک ذوق بھی ہے، اور آپ کو اللہ نے سمجھ بھی عطا فرمائی۔ تو میں رومی یہ فرما رہے ہیں کہ رومی صاحب کا شعر کوئی ہو، اصل میں رومی رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے، علم چاہیے، اور یہ دفتر جو ہے یہ بڑا وسیع دفتر ہے۔ تو انہوں نے اپنی مثنوی کے لیے کہا تھا، ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کی فرمائش ہے کہ مثنوی ماں دکانیں وحدت، ہماری مثنوی جو ہے وہ وحدت کی دکان ہے، اللہ کی توحید کا سودا بکتا ہے یہاں ہماری مثنوی میں، وحدت کی دکان ہے، توحید کی دکان ہے۔ ہم وہ صوفی ہیں جو ہماری دکانوں سے توحید کا سودا نکلتا ہے۔ مثنوی ماں دکانیں وحدت، حیرت اندر حیرت اندر حیرت است۔ دیکھیں رومی کے کمال بیان کو دیکھیے، اس کی نبوغت ذہن کو دیکھیے کہ چونکہ وحدت کے ساتھ حیرت ہے، توحید کے ساتھ حیرت ہے، اللہ کی توحید انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو بڑی بڑی عقلوں کو حیرت میں ڈال دے، اللہ کا معنی یہی ہے۔ فرمایا کہ اگر مثنوی پڑھنی ہے تو یہ حیرت کی دکان ہے، اور حیرت اندر حیرت اندر حیرت است، اور جو اس میں اترتے جاؤ گے گویا حیرت کے سمندر میں اترتے جاؤ گے۔
حضرات، آخر میں مرحوم پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنے علاقے کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی روایات اور عقائد کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو انہوں نے اسی طریقے پر رکھا، یہ سب سے بڑی ان کی خدمت ہے کہ عاجزی اور انکسار یہ بڑی دولت ہے، یہ پیروں میں اور سیدوں میں بڑی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آکڑ ادھر زیادہ ہو جاتا نخرہ، نسب سے نخرہ کہ اسی سیدہ جناب سے باقی جڑے نہیں جی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے سادات کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، رسول اللہ کے خاندان سے منسلک ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے، اور فاطمہ الزہرا کے نسب سے ان کو جو نسبت حاصل ہے بلا شبہ یہ بہت بڑا فخر ہے، مگر اس پر فخر کر کے دوسروں کو ذلیل سمجھنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاہ صاحب مرحوم میں یہ جو عاجزی تھی یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے۔ میرے دادا حضرت بابو جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر تم نے اپنے مالک اور اپنے اس کریم کے دروازے پر جانا ہے نا تو پہلے گنو کہ اس کے پاس کون سا خزانہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، گنو جی۔ دولت اس کے پاس ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، دنیا سب وہ جس کو جو دیا ہے، آج جو بادشاہ ہے جو بڑا ہے یہ سب اس کا دیا ہوا ہے، اور دولت اور دنیا کی کوئی نعمت کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، بولو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب چیز اس کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک، ہر لمحے ہر چیز کا ہر وقت مالک وہی ہے۔ اگر اس کے خزانے میں کوئی چیز نہیں ہے تو میرے دادا فرمایا کرتے تھے تو وہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں، عاجزی نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ متکبر ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں بڑائی، بزرگی، بلندی اسی کی ہے، اسی کو جچتا ہے کبر، اسی کو سجتا ہے کبر، کیونکہ اس کی خدائی ازلی ہے، ابدی ہے، دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کو کوئی انتہا۔ باقی بندے کو اگر زیب دیتی ہے تو عاجزی ہے، اگر ہمارے